बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरबसो लेक आज की डेस्टिनेशन है और ये लेक ज़िला शिगर के बिल्कुल इब्तदा में वाक़ है। इस करतू से तकरीबन आधा घंटे के ड्राइव पर आप इस जगह पहुंचते हैं और यहाँ से दाएं तरफ सीधे आगे जाएंगे तो शिगर वैली है और शिगर वैली बल्तिस्तान डिवीज़न की बहुत बड़ी वैलीज़ में से एक है और इसके बिल्कुल शुरू में ही यहाँ लेफ़्ट को अब मुड़ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी झील नज़र आती है जिसे जरबसो कहा जाता है। और जरबसो भी बल्ती ज़बान में ब्लाइंड लेक को कहा जाता है, यानी ऐसी झील जिसमें पानी के दाखिल और खारिज होने का कोई अता पता ना हो। तो बहरहाल लोग तर्जुमा करते हैं इसका ब्लाइंड लेक। हम इसकी तरफ मुड़ चुके हैं। शिगर का ये इलाका लमसा कहलाता है। यहाँ से आप जब लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा कच्चा रोड है और 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद वहाँ पहुँचते हैं। लमसा से जो ही आप मुड़ते हैं तो रास्ते में आपको दो चीज़ें काबिल दीद नज़र आएंगी। एक आप इसके राइट साइड पर देखें तो दीवार सी है जो बज़ाहिर नोटिसेबल नहीं है, लेकिन गौर से देखें तो फिर आपको पता चलेगा कितनी नाजुक सी दीवार है और ये इतनी मजबूत है। देखने वाले को लगेगा कि ये अब गिरी कि तब गिरी, लेकिन ये गिरती नहीं है। मैंने 22 साल पहले भी देखा था, इसी हालत में थी। इतने ज़लज़ले आए, सैलाब आए, कुछ भी इसको गिरा नहीं सका। तकरीबन ये आधा किलोमीटर लंबी दीवार है किसी के अपने ज़मीन के इर्द गिर्द। ये वाली दीवार देखने में कितनी मजबूत है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन कितने नाजुक और टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन बहुत मजबूत दीवार है ये। आप गौर से करीब से ज़रूर देखना जब भी आप इधर से गुजरोगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा ये कैसी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ काबिल दीद है वो ये जो ऊपर की तरफ छोटा सा रोड बना हुआ नज़र आता है। इधर आप देखेंगे तो ऊपर एक चारदीवारी सी नज़र आएगी। वहाँ आप रॉक कार्विंग है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी हालत बड़ी खस्ता है। इसको ख़राब करने के बाद इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने इसको सही हालत में भी देखा है। यहाँ कार्विंग्स थी, कुछ राइटिंग्स थी, एंशियंट राइटिंग्स जो बहुत बड़े रॉक पर है। बहरहाल अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप उस तरफ भी मुड़ सकते हैं, वरना सीधे चलिए, सीधे आगे जरबसो आपके इंतज़ार में है। और ये नया रोड बन रहा है और यही वो रोड है जो स्कर्दो और शिगर को कनेक्ट करेगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। और सुना ये है कि अगर ये रोड कनेक्ट हो जाता है, जो कि हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट, चंद मीटर का एक टुकड़ा है बीच में, वो नहीं बना है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो शिगर और स्कर्दो के दरमियान सिर्फ 15 मिनट का फासला रह जाएगा और बहुत आसानी होगी लोगों को आने जाने में। ये पूरा सहरा है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। किसी ज़माने में से यहाँ से पैदल गुजरना भी बड़ा मुश्किल था, अब तो ये रोड बन चुका है। और इस सहरा के आगे जाके फिर झील जब आती है तो उसके आसपास हरियाली है काफ़ी सारी, और उस झील में फ़िशिंग का भी इंतज़ाम है, लेकिन फ़िशिंग इस तरह नहीं बल्कि हैचरी बनाई गई है जो फ़िश पाल के वो खुद डिपार्टमेंट वाले उसको केज फिर बेचते हैं। हम जरबसो की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और अब अनकरीब मैं आपको इस झील का हाल दिखाऊंगा। यहाँ पर इस वक्त क्योंकि रोड कच्चा है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ऐसी बड़ी गाड़ियाँ बड़े आराम से गुजर जाती हैं, कार भी पहुँचती है। मैं तो इस वक्त कार में हूँ, लेकिन थोड़ा देख के चलना पड़ता है ताकि गाड़ी को भी नुकसान ना हो। तो झील की हुदूद शुरू हो चुकी है। हम अभी इधर किसी जगह पार्किंग ढूंढेंगे और मुनासिब जगह गाड़ी पार्क करके फिर हम झील की तरफ जाएंगे। और ये सुना था कि पार्किंग की भी फ़ीस है। फ़िलहाल तो कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ पार्किंग फ्री है। हमने एहतियातन गाड़ी वैसे पहले खड़ी की है, अदरवाइज़ जहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है उधर पार्किंग मौजूद है। अलबत्ता झील के अहाते में दाखिल होने के लिए फ़ीस रखी गई है जो नॉमिनल सी है। और लोकल और नॉन लोकल में यहाँ भी एक फ़र्क है, ये मुझे बड़ा अजीब लगा।
میں نے ایک بندے سے سوال بھی کیا کہ بھائی یہ لوکل اور نان لوکل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کہا کہ ہمارا جو روزگار ہے یہ سیزنل ہے، 2-3 مہینوں کا، اسی میں ہم نے سال بھر کا حساب برابر کرنا ہے۔ اب لوکل بیچارے جو پہلے فری آتے تھے اب ان سے پیسے کس منہ سے مانگے، اس لیے تھوڑا کم رکھتے ہیں۔ بہرحال کشتی میں بیٹھے ہم، اور یہاں بڑی اچھی بات یہ میں نے دیکھی کہ کشتی چلانے کی اجازت ہے لیکن موٹر بوٹ سے الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ چپو سے چلا سکتے ہیں، یہ اچھا ہے، ادروائز یہاں پر موٹر بوٹنگ ہوتی تو پھر اس سے پولوشن بہت زیادہ ہو جاتی۔ پولوشن سے بچنے کا ایک اچھا اہتمام ہے۔ کافی آگے جھیل بہت بڑی ہے، اسی میں بہت آگے بیچ میں فشریز ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک ہیچری کھولی ہے، اور وہ یہاں سے دکھائی نہیں دیتی ہے کیونکہ اس طرف جانا کافی لمبا تھا، ہم نے اوائڈ کیا، ادھر کافی آگے ہے۔ ادروائز یہاں پر آپ مزے لے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیسٹینیشنز کے انہوں نے چارجز مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پوری جھیل کا تو چکر نہیں لگاتے لیکن آدھی جھیل کا چکر 1000 روپے میں لگتا ہے، اور اس کوارٹر کا 500 میں آپ چکر لگا سکتے ہیں۔ بوٹنگ سیف بھی ہے ادھر، اور اس لیے کہ جھیل میں نے سنا تھا کہ بہت زیادہ گہری نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیفٹی جیکٹس وغیرہ پہننے چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر فیملیز، اور اگر بچے ہوں تو پھر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں لوگ آج کل، یہ سیلفیوں اور فوٹوگرافی کی یہ الگ بیماری شروع ہے، جس کی وجہ سے کبھی کوئی ادھر کبھی کوئی ادھر جائے گا تو ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے سب اپنی اپنی جگہ پہ برابر بیلنسنگ کے ساتھ بیٹھ کے احتیاط سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں۔ جھیل کا پانی کافی گرم ہے، اور اس لیے آپ یہاں نہا بھی سکتے ہیں آرام سے۔ گرمیوں میں ویسے بھی نارمل ہی رہتا ہے، ادروائز بھی بہت ٹھنڈا پانی نہیں ہے، بہت مزے کا پانی ہے، اور اس پانی میں نہانے سے جو سکون ملتا ہے شاید ہی کہیں ملتا ہو، کیونکہ اسی کے لیفٹ سائڈ پر دریا سندھ بہتا ہے جو شگر میں بہت گدلا ہے۔ یہ آپ کو چھوٹے سے وہ نظر آئے ہوں گے، آبی پرندے ہیں وہ سامنے، وہ ادھر پرمٹ تقریباً رہتے ہیں۔ مائگریٹری برڈز کا سیزن یہاں پر غالباً مارچ اور اکتوبر ہے، اس وقت ان کی کثرت ہو جاتی ہے یہاں، اور بچایا بھی جاتا ہے، اس وقت ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ادروائز اوور ہنٹنگ کا خطرہ رہتا ہے اکثر۔ تو بہرحال اس جھیل تک آ کے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بڑے مزے کی جگہ ہے، اور ایک طرف دریا، ایک طرف پہاڑ، ایک طرف صحرا، اور چوتھی طرف یہ گھاس کا میدان۔ اسی کی سیدھ میں آگے وہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے، ادھر سے گزر کر اسکردو کی طرف روڈ نے بننا ہے، بلکہ بنا ہوا روڈ، اور وہ صرف اسی جگہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں کیوں روکا گیا ہے، کام وہاں ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، ادروائز وہ اگر 500 میٹر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر روڈ بن جاتا تو یہ روڈ اسکردو تک کے لیے تھرو تھا۔ اور اسی روڈ میں آگے جائیں گے تو سرفرنگا یہ آتا ہے، سرفرنگا کے بعد بلتستان یونیورسٹی کی بلڈنگ بن رہی ہے، وہ بھی کافی حد تک کنسٹرکشن اس کی مکمل تقریباً ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے بنتے بنتے یہ روڈ بھی ہو جائے گا۔ یہ میرے چھوٹے بچے جو جہاں جاتے ہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی یونیک ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جھیل ہو، سبزہ ہو، کھلے میدان ہو تو بچوں کے لیے اور کیا چاہیے۔ اور میں تو حیران ہو گیا تھا جب واپسی پہ دیکھا تو دونوں نے گول گول پتھر بڑے جمع کیے تھے، ان کو یہ پہلے عجیب یونیک لگے نا، دریا کے کنارے جو پتھر ہوتے ہیں اسموتھ۔ بہرحال جھیل کے مختلف اینگلز ہیں، یہ سارے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں، ایزی ڈیسٹینیشن ہے اس لیے، اور یہاں چائے، پانی، کولڈ ڈرنکس، ہر چیز کھانے پینے کو مل جاتی ہے، یعنی لائف کی جتنی بیسک فیسلٹیز ہیں، ایک ٹورسٹ کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ سب یہاں دستیاب ہیں، اور نائٹ اسٹے کا بھی اہتمام ہے، اور آپ اپنا ٹینٹ لے کر آئے تو کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں،
البتہ کیمپنگ کے لیے کسی سے پہلے پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ یہ ایک میدان ہے، یہاں اس جگہ کی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن وہ سردیوں کی تھی، دسمبر کی، اس وقت اس کا رنگ بالکل چینج تھا۔ ابھی یہ ہری بھری گھاس ہے، البتہ اس میں سے اکثر گھاس جانور نہیں کھاتے ہیں، اور اس لیے میرا خیال ہے اس کو لوگ کاٹ کے رکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو سردیوں میں جب کچھ نہیں ملتا تو پھر تو گھاس، یہ والی گھاس بھی کھانی پڑتی ہے جانوروں کو۔ تو ایک دلچسپ سی جگہ ہے، جیسے میں نے کہا نا، اس کے ہر سائڈ پر الگ ایک منظر ہے، اس لیے آپ اس جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں آرام سے اور مزے لے سکتے ہیں۔ یہ جربسو کا ایک اینڈ ہے جو سب سے لمبائی والا اینڈ تھا، وہاں سے میں اس وقت ویڈیو لے رہا ہوں، اور اس سے متصل پھر آگے ہریالی ہے اور دوسری طرف بھی ہریالی ہے، اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ پھر وہی گھاس ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ اتنی ہیوی لمبی گھاس ہے، لیکن جانور ہوتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے یا منہ نہیں لگاتے۔ آگے یہ ہمارے سامنے جو درختوں کا جھنڈ ہے، اس کے نیچے ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، اور بہت اعلیٰ معیار کے تو نہیں ہیں، پھر بھی گزارا ہے اسی جگہ پر۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں سے یہ ساری کہانی ختم ہوئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔